عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم نیا ٹاپک عمودی ناصف کا مسئلہ اس کے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں عمودی ناصف کا جاننا ضروری ہے۔ تو عمودی ناصف کس طرح بنایا جاتا ہے پہلے ہم وہ ایک بار دیکھ لیں گے کہ مناسب لمبائی کا قطع ای بی کھینچیے، اس کے وسطی نقطے کو ایم نام دیجیے، نقطہ ایم سے گزرنے والا اور قطع اے بی پر عمود ہو ایسا خط ایل کھینچیے۔ خط ایل قطع اے بی کا عمودی ناصف ہے۔ اب اسے بنایا کس طریقے سے جاتا ہے اسے دیکھنا ہے کہ ہم قطع اے بی بنائیں گے۔ اس کا ایک وسطی نقطہ اگر ہم ایم لیں اور وسطی نقطہ جو ہے وہ قطع کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے اے ایم اور ایم بی برابر ہو گئے۔ اب ایم سے ایک عمود کھینچنا ہے ایل۔ اب چونکہ یہ عمود ہے 90 درجے کا زاویہ بنا ہے اور اس عمود کی وجہ سے اے بی کے دو مساوی حصے بھی ہو رہے ہیں، اس لیے خط ایل جو ہے وہ قطع اے بی کا عمودی ناصف ہوگا۔ اب عمودی ناصف کا مسئلہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ تو پہلا حصہ ہے کہ قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع نقطہ اس قطع کے اختتامی نقاط سے مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔ یعنی جو قطع خط کا عمودی ناصف ہوتا ہے اس پر ہم کوئی بھی نقطہ لے تو وہ اس کے اختتامی نقطے سے ہم فاصلہ ہوتا ہے، اسے ثابت کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مسئلہ حل کرتے وقت شکل بناتے ہیں۔ تو ہم قطع اے بی بنائیں گے جس کا عمودی ناصف ایل ہے، جو اے بی کو ایم پر قطع کر رہا ہے۔ اب دیا گیا شکل کو نام کے ساتھ لکھیں گے کہ خط ایل قطع اے بی کا عمودی ناصف ہے، جو قطع اے بی کو نقطہ ایم پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ پی خط ایل پر واقع کوئی نقطہ ہے۔ تو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ لمبائی پی اے برابر ہوگی لمبائی پی بی، یعنی پی اے اور پی بی یکساں ہوگی، یہ ہمیں ثابت کرنا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے عمل کرنا ہے کہ اے پی اور پی بی کو ملا دینا ہے یا بی پی کو ملا دینا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ملا دیں گے۔ اب ثبوت میں ہمیں لمبائی جو ہے وہ بھی ایک قطع ہوتی ہے، تو دو قطعات کو متماثل بتانا ہے تو پہلے ہمیں دو مثلث کو متماثل بتانا ہوگا۔ تو ثبوت میں ہم مثلث پی ایم اے اور مثلث پی ایم بی میں کیا کیا چیز متماثل ہے، متماثل ثابت کرنے کے لیے 3 اجزاء بتانا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قطع پی ایم متماثل ہے قطع پی ایم، مشترک ضلع ہے، دونوں مثلث میں ہیں۔ اس طریقے سے زاویہ پی ایم اے اور زاویہ متماثل ہوگا زاویہ پی ایم بی کے، کیونکہ عمود ہے، عمود یعنی 90 درجے، دونوں قائمہ زاویہ ہے، اس لیے دونوں زاویے بھی متماثل ہوں گے۔ تیسرا ہے قطع اے ایم متماثل قطع بی ایم، نقطہ ایم چونکہ وسطی نقطہ ہے، اس لیے متماثلت کی ذیل ذا ذیل آزمائش سے مثلث پی ایم اے متماثل ہوگا مثلث پی ایم بی کے۔ اب جب دو مثلث متماثل ہوتے ہیں تو ان کے نظیری اضلاع بھی متماثل ہوتے ہیں، اس لیے جو باقی والا ماندہ جو اضلاع ہے پی اے متماثل ہوگا پی بی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمبائی پی اے برابر ہوگی لمبائی پی بی کے۔ اس طریقے سے یہ مسئلے کا حل ہے، ثبوت ہے۔ اس بنا پر قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہر نقطہ اس قطع کے اختتامی نقاط سے ہم فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر میں اس خط ایل پر پی کے علاوہ کوئی نقطہ ڈی لے لوں اور ڈی سے اے کو ملا دوں اور ڈی سے بی کو ملا دوں تو اے ڈی اور بی ڈی بھی برابر ہوگا۔ یہ ہے عمودی ناصف کا مسئلہ۔ اب اس کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ قطع خط کے اختتامی سروں سے ہم فاصلہ کوئی بھی نقطہ اس قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھی قطع خط کے اختتامی نقطے سے
कोई हम फासला, जैसे यहाँ कता खत ए बी है, एक नुक्ता पी है जो पी ए और पी बी बराबर है, तो हमें साबित करना है कि जो नुक्ता पी है ये कता ए बी के उमूदी नासिब पर वाक़ है। यानी अगर हम उमूदी नासिब बनाएं तो उस पर वाक़ होगा। तो दिया हुआ है नुक्ता पी कता ए बी के अख्तामी नुकात से मसावी फासले पर वाक़ कोई नुक्ता है, यानी पी ए बराबर पी बी। साबित करना है कि नुक्ता पी कता ए बी के उमूदी नासिब पर वाक़ है। तो दोबारा हमें अमल करना होगा कि कता ए बी का वस्ती नुक्ता एम लीजिए और ख़त पी एम बनाइए। उमूदी नासिब में हमें वस्ती नुक्ता हासिल होता है। अब फिर से दोबारा दो मुसल्लस मिल गए हमें, तो ये दो मुसल्लस को हमें मुतमासिल बताना है। हमें उमूदी नासिब बताने के लिए हमें कायमा ज़ाविया भी बताना होता है, इसलिए पहले हम दो ज़ावियों को कायमा बताएंगे, यानी मुतमासिल बताएंगे। तो मुसल्लस पी ए एम मुसल्लस पी बी एम में दोबारा पी ए मुतमासिल कता पी बी दिया हुआ है हमें। इस तरीके से ए एम मुतमासिल बी एम, चूँकि नुक्ता एम ए बी का वस्ती नुक्ता है, और कता पी एम मुतमासिल कता पी एम मुश्तरक ज़िला, इसलिए मुतमासिलत की ज़िल आजमाइश से मुसल्लस पी ए एम मुतमासिल होगा मुसल्लस पी बी एम के। अब चूँकि दो मुसल्लस मुतमासिल है तो उसके नज़ीर ज़ाविया भी मुतमासिल हो गए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ज़ाविया पी एम ए मुतमासिल होगा ज़ाविया पी एम बी के। अब चूँकि ज़ाविया पी एम ए और पी एम बी खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं, इसलिए इन ज़ावियों का मजमुआ 180 होगा। अब ज़ाविया पी एम ए जमा ज़ाविया पी एम ए, क्योंकि ज़ाविया पी एम बी और पी एम ए दोनों यकसा हैं, इसलिए मैंने दोबारा पी एम ए रख दिया बराबर 180। अब जब दो ज़ावियों को हम जमा करते हैं यकसा ज़ाविया हो तो हो जाता है दो ज़ाविया पी एम ए बराबर 180, इसलिए ज़ाविया पी एम ए बराबर 90। अब चूँकि ज़ाविया पी एम ए 90 हो गया है, इसलिए ज़ाविया पी एम बी भी 90 होगा। जब 90 ज़ाविया होता है तो वहाँ हम बोल सकते हैं कि कता पी एम उमूद है कता ए बी पर। पहले तो उमूद हासिल कर ली हमने। अब हमें दिया गया, इसे हम मसावत 1 दे देंगे। इसी तरीके से जब उमूद है और हमने अमल में बताए हैं कि ज़िला ए बी का वस्ती नुक्ता एम है, इसे हम 2 मसावत दे देंगे। अब 1 और 2 की रूह से हम कह सकते हैं कि ख़त पी एम कता ए बी का उमूदी नासिफ है, यानी नुक्ता पी कता ए बी के उमूदी नासिफ पर वाक़ है।